اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ رفح بارڈر کراسنگ کے رستے 200 امدادی ٹرک غزہ پہنچ گئے ہیں، جن میں سے 4 ٹینکروں پر تیل اور 4 پر گیس لدی ہوئی ہے۔ ایک بیان کے مطابق ان امدادی ٹرکوں کو اقوام متحدہ کی امدادی تنظیموں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں اس امداد کی ترسیل کی اجازت اسرائیلی حکومت نے فائر بندی معاہدے کے تحت دی تھی۔ دریں اثنا غزہ سے مریضوں کو نکالنے کے لیے 10 ایمبولینسیں بھی بھیجی جا چکی ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ریڈ کریسنٹ ایمبولینس سروس غزہ کے شمالی علاقے کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ امدادی آپریشن اقوام متحدہ اور ریڈ کریسنٹ کے مربوط تعاون سے عمل میں آیا ہے۔ بیروت جنوبی لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی عبوری فورس یونیفل کے سربراہ نے جمعے کے روز جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کسی بھی اشتعال انگیزی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہونا انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا۔ یونیفل کے کمانڈر جنرل آرالڈو لازارو کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں ہونے والی فائر بندی سے اسرائیلی لبنانی سرحد پر کسی حد تک سکون ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ رام اللہ اسرائیل جمعہ 24 نومبر کو 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر رہا ہے۔ ان میں 24 خواتین اور 15 نوعمر لڑکے شامل ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے ایک اہلکار کے مطابق غزہ پٹی سے حماس کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے 13 اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے بدلے میں ان 24 فلسطینی باشندوں کی رہائی متوقع ہے۔ کابل بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ اسے بھارتی حکومت کی طرف سے مسلسل چیلنجز کا سامنا رہا ہے، اس لیے اب سفارت خانے کو مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ اس سفارتی مشن کی بندش سے متعلق جاری کیے جانے والے ایک باضابطہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی میں 23 نومبر سے سفارتی سرگرمیاں مکمل طور پر روک دی گئی ہیں۔ جمعے کے روز جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ 30 ستمبر کو سفارت خانے میں آپریشنز کو پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ اقدام اس امید کے ساتھ کیا گیا ہے کہ شاید بھارتی حکومت کے موقف میں مثبت تبدیلی آئے گی، جس سے مشن کو معمول کے مطابق کام کرنے دیا جائے گا۔ سری نگر بھارتی حکام نے ایک معروف کشمیری صحافی فہد شاہ کو قریب 2 سال بعد ضمانت پر رہا کر دیا۔ انہیں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے اور جعلی خبریں پھیلانے کے الزام میں 21 ماہ سے قید میں رکھا گیا تھا۔ صحافی پیرزادہ فہد احمد شاہ دی کشمیر والا نیوز پورٹل کے بانی و مدیر ہیں، جن پر اپنے مراسلوں، تحریروں سمیت سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے دہشت گردی کو بڑھاوا دینے، بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنے اور نفرت پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ بیجنگ چینی حکومت نے چین کا سفر اور وہاں 15 روز تک قیام کرنے والے چند ممالک کے باشندوں پر سے ویزا کی شرائط کو ختم کر دیا ہے۔ جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی، ہالینڈ اور ملائیشیا کے باشندوں کو اب چین کا سفر کرنے اور وہاں 15 روز تک قیام کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان ماؤ ننگ نے اس حوالے سے جمعے کو بیجنگ میں یہ اعلان کیا۔ یہ قواعد 30 نومبر تک آزمائشی بنیادوں پر نافذ العمل رہیں گے، جبکہ ان کا باقاعدہ اطلاق 1 دسمبر سے ہوگا۔ ایمسٹرڈیم ہالینڈ میں کئی ہزار افراد نے دائیں بازو کے پاپولسٹ اور الیکشن جیتنے والے لیڈر گیرٹ ویلڈرز کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ریلی کے شرکاء شہر ایمسٹرڈیم اور اوٹریخٹ میں جمع ہوئے۔ فلسطین کی تحریک حماس اور مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت کے درمیان جنگ کے 49ویں روز 4 روزہ جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس سمجھوتے پر کل سے عمل شروع کیا جانا تھا، مگر ایسی تکنیکی وجوہات کی بنا پر کہ جن کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اس سمجھوتے پر جمعے کی صبح سے عمل شروع کیا گیا۔ اس سمجھوتے کی بنیاد پر ان 4 دنوں کے دوران کوئی بھی کسی بھی قسم کا فوجی اقدام انجام نہیں دیا جائے گا اور ہر صہیونی قیدی کے بدلے 3 فلسطینی قیدی عورتوں اور بچوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ مجموعی طور پر 4 روزہ جنگ بندی کے دوران 50 صہیونی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور ٹرکوں کے ذریعے غزہ کے مختلف علاقوں میں انسان دوستانہ امداد پہنچائی جائے گی، جس میں طبی امداد بھی شامل ہے۔ اس سے قبل غاصب صہیونی حکومت نے جمعے کو اور طوفان الاقصی آپریشن کے 49ویں روز غزہ میں فائر بندی کے نفاذ سے صرف چند گھنٹے قبل اس خطے کے مختلف رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی، جس میں 20 سے زائد فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعے کو غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے یہ حملہ جنگ بندی سے صرف چند گھنٹے قبل کیا گیا۔
غاصب صہیونی حکومت کی جنگی کشتیوں نے بھی غزہ کے جنوب میں ساحلی شہر رفح کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے نفاذ کے بعد بے گھر ہونے والے فلسطینیوں نے واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر 4 روزہ عارضی فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ غزہ سے میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں کے ساتھ جنگی طیاروں اور ڈرون طیاروں کے انخلاء کے بعد صورتحال اور فضا کچھ پرسکون بن گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی پناہ گزین سڑکوں پر نکل آئے اور غزہ کے شہری زخمیوں کو علاج و معالجے کے لیے اسپتالوں میں منتقل کرنے اور بعض دیگر فلسطینی شہداء کی لاشوں کی آخری رسومات ادا کیے جانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق غذائی اشیاء، ایندھن اور طبی وسائل کے ساتھ 200 ٹرک رفح گزرگاہ سے غزہ کے مختلف علاقوں میں پہنچیں گے۔ دوسری جانب کچھ ایمبولینسوں کے ذریعے فلسطینی زخمیوں کی ایک تعداد کو مصر کے العریش اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کے نامہ نگار نے غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی بیت حانون میں تعینات ہیں، جہاں وہ اس علاقے کے شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان فوجیوں نے دھمکی دی ہے کہ بیت حانون کے شہریوں نے کچھ بھی کرنے یا آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان پر گولہ باری شروع کر دی جائے گی۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کی واپسی کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے الرنتسی اسپتال کے اطراف کے علاقوں میں فلسطینیوں پر فائرنگ کی ہے، جبکہ ایمبولینسوں کے ذریعے شدید طور پر زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو رفح گزرگاہ کے راستے مصر کے اسپتال مسلسل منتقل کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے اطلاع رسانی کے دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام اور رہائشی علاقوں پر حالیہ صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 14,854 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر بچے اور عورتیں شامل ہیں، جبکہ 36,000 سے زائد دیگر زخمی ہوئے ہیں اور 7,000 ابھی بھی لاپتہ یا عمارتوں کے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں فائر بندی کے نفاذ سے قبل تک اس خطے کے مختلف رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی، جس میں 30 سے زائد فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے یہ جنگ بندی صرف چند گھنٹے قبل انجام پائی۔ غاصب صہیونی حکومت نے فائر بندی شروع ہونے سے قبل غزہ کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ ترین جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کر سکے۔ دراصل غاصب صہیونی حکومت نے شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں اقوام متحدہ سے وابستہ آنروا ایجنسی سے متعلق ابو حسین اسکول کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں رپورٹ کے مطابق 30 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد دیگر زخمی ہوئے۔ اسی طرح پریس ذرائع نے رپورٹ دی کہ خان یونس، رفح اور نصیرات کیمپ میں رہائشی علاقوں پر صہیونی جارحیت میں 15 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے پریس دفتر کے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام اور رہائشی علاقوں پر حالیہ صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 14,854 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ وہ صہیونی فوجی افسران کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں دے گی جہاں اسرائیلی قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ وہ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں دے گی کہ جہاں فلسطینی استقامتی فورس کی قید میں موجود صہیونی قیدیوں کو رکھا گیا ہے اور ان کا نام قیدیوں کے تبادلے کی موجودہ فہرست میں درج بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ قیدی کس حال میں ہے، اس بارے میں ریڈ کراس کے عہدیداروں کو باخبر کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران اسرائیل نے ریڈ کراس پر اس بات کے لیے بہت دباؤ ڈالا تھا کہ وہ حماس سے دیگر اسرائیلی قیدیوں سے ریڈ کراس کے نمائندوں کی ملاقات کی درخواست کرے۔ مصری صدر السیسی نے کہا ہے کہ غزہ کے زخمیوں کے علاج کے لیے غزہ سے مصر منتقلی اور انسان دوستانہ امداد رسانی کے لیے رفح گزرگاہ کو کھلا رکھا جائے گا۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے ایک تقریر میں رفح گزرگاہ کے کھلے رہنے، انسان دوستانہ امداد ترسیل میں توسیع اور غزہ کے زخمیوں کے علاج کی خبر دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو زبردستی مصر بھیجنا منع ہے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ واضح ہے کہ جنگ بندی اور فلسطینی استقامتی فورس اور سینی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد میں ایک دن کے وقفے کے بعد قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر جمعہ 7 بجے سے عمل درآمد شروع ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رفح گزرگاہ سے فوری طور پر امداد رسانی شروع ہو جائے گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امداد پہنچے گی۔ دانشورانہ اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے مطابق 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیل کے حملے کے آغاز سے اب تک پورے غزہ کے علاقے میں تقریباً 17 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، جن کو انسان دوستانہ امداد کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ دہلی میں واقع افغانستان کا سفارتخانہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سفارتخانے نے ایک بیان کے ذریعے اپنے سفارتی مشن کے بند ہونے کا اعلان کیا ہے۔ افغان سفارتخانے کے جاری کردہ بیان کا متن اس طرح ہے: حکومت ہند کی جانب سے مسلسل چیلنجوں کے پیش نظر یہ حکم 23 نومبر 2023 سے نافذ العمل ہے۔ یہ فیصلہ سفارتخانے کی جانب سے 30 ستمبر کو آپریشن بند کرنے کے فیصلے کی تعمیل میں کیا گیا ہے۔ یہ قدم اس امید پر اٹھایا گیا تھا کہ مشن کو معمول کے مطابق چلانے کی اجازت دینے کے لیے حکومت ہند کا رویہ سازگار طریقے سے بدل جائے گا۔